چاہے عورتیں ہو یا مردوں کوئی بھی ہو کان کھول کر کے سن لو اللہ فرماتا ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے چغلی کرتا برائی کرتا ہے تو غیبت کرنے والا چغلی کرنے والا برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا اللہ اللہ غیبت کرنے والوں چغلی کرنے والوں لوگوں میں لڑائی پھیلانے والوں جھگڑا کرنے والوں برائیاں کرنے والوں ایک دوسرے میں آپس میں نفرتیں پھیلانے والوں حسد کرنے والوں تکبر کرنے والوں کینہ کرنے والوں سنو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہی نبی فرماتے ہیں یہ کسی ایسے ویسے مولانا کی بات نہیں ہے آمنہ کے لال کی بات ہے آقا فرماتے ہیں حسد جو ہے وہ اس طرح ہے اس طرح صحابہ نے پوچھا آقا اس طرح تو وہ ہوتا ہے جس سے بال بنائے جاتے ہیں بال صاف کیے جاتے ہیں بالوں کو ختم کیا جاتا ہے نبی فرماتے حسد کینہ بغاوت تکبر آقا فرماتے حسد وہ اس طرح نہیں ہے جس سے کہ بال ہلاک کیے جاتے ہیں بلکہ حسد وہ اس طرح ہے جو دین کو صاف کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دین کو مونڈنے والا اس طرح جو ہے وہ حسد اور اللہ معاف فرمائے بات میں جب آتی ہے تو کہہ دیتا ہوں عورتیں بھی یہاں کافی تعداد میں ہیں عورتوں کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ ہو گئی بہت زیادہ بیماری ہو گئی اور اب عورتوں کے اندر نہیں اللہ معاف فرمائے اب مولانا لوگوں کے اندر بھی ہو گئی ہاں صحیح بات ہے جو بات حقیقت ہے اگر گاؤں میں 3 امام ہیں تو اتنا حسد پورے گاؤں میں نہیں ہے جتنا آپس میں ان تینوں اماموں میں یار دین کا سبق دینے والا ایک دوسرے کی تعظیم ہی نہیں کرتا اس کا موقع لگے وہ ادھر مقتدیوں سے ٹانگ کھینچ دیتا اس کا موقع لگے وہ ادھر بس میری بنے کب تک بنائے گا اللہ اللہ سنو پیارے نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی حفاظت کر لو نمبر 1 زبان یہ قینچی ہے قینچی برائی یا غیبت جو زبان سے کرتے ہو تم تو ادھر کی ادھر لگا کر کے چلے گئے مگر سنو کتنے چوراہے ہیں گاؤں میں صحیح بتاؤ گھنٹوں ایسے گزر جاتے ہیں باز کو نہ کام ہے نہ دھام ہے دل لگتا نہیں نہایا دھویا چلو 2-4 اکٹھے ہو گئے ہاں بھائی اس کا کیا ہو رہا اس کا کیا ہو رہا یوں ہو رہا تو ہو رہا الٹی سیدھی باتیں گھنٹوں گزار دی اسی میں غیبت کر دی چغلی کر دی اگر قرآن کی آیت سن لو گے نا تو چوراہوں پہ بڑبڑ کرنا بھول جاؤ گے انہیں مبارکباد دو ان بچوں کو جنہوں نے یہ جلسہ کیا تو کم سے کم پیغام تم تک پہنچے مجھ سے کوئی ہنسی مذاق کی بات کی امید مت کرنا بڑی مشکل سے روپیہ 100 روپے قاری سہیل اختر صاحب سے پوچھو کتنے فون کیے انہوں نے مگر اور عورتیں تو جہاں 2-4 اکٹھی ہوں گی بس اسی حسد میں مر گئی کہ اس نے ایسا میک اپ کر لیا اس نے کپڑے اتنے اچھے پہن لیے اس سے پوچھو تجھے بخار کیوں آ رہا ہے بھائی تو چیک اپ کرائے تیرے پھیپڑے خراب کیوں کوئی ایسا مرض تو تھا نہیں اسی حسد میں اس نے اچھے کپڑے پہن لیے اس نے اچھا میک اپ کر لیا اسے بچوں کی اچھی شادی ہو گئی اسے یہ ہو گیا میں رہ گئی ایزی ہے کوئی بیماری نہیں ہے سوائے اس کے کتنی چھوٹی بچی پیاری دیکھے کیسا اسکارف باندھ کے آئی اور تم نے 18-20 سال کی وہ 18-20 سال کی جوان بچی اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا اب وہ شادی میں چٹیاں لہراتی پھر رہی ہے تمہارے کارنامے اس کی ماں کو مبارکباد ہے اس بچی کو چھوٹی سی اور چھوٹی بہن آ کے ایسے کھڑی ہوگی چھوٹی سی یہ ادب نہیں سکھا سکتی ہیں کتنا پیارا ادب سکھایا اس بچی کو اس کی ماں نے یہ برقع اوڑھنے کے لائق تھی کیا اسکارف باندھنے کے مگر کیا پیارا اچھا لگ رہی ہے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسلمان کی بیٹی ہے اس کی ماں کو 100 مرتبہ مبارکباد ہے کنیز فاطمہ ہے وہ
नबी ने ये नहीं फरमाया बहुत गांव में बड़ा पैसे वाला अच्छा है, ये नहीं कहा जिसका मकान अच्छा वो अच्छा है। जरा नबी ने क्या फरमाया सुनो, आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमा। नबी फरमाते हैं तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बेशक 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 माशाअल्लाह। अल्लाह नसीब अच्छा करे। आमीन। तुम में सबसे बेहतर कौन है बोलो जो कुरान सीखे और सिखाएं। इन छोटी छोटी बच्चियों से नसीहत हासिल करो। वो माएँ ना माएँ जिनकी बेटियां वो बड़े बड़े पलाजो और वो बड़े बड़े लाजे पूरा दोबरा लपेटे फिर रही हैं और सर खुले हुए हैं और सींग खड़े हैं और अम्मा की जरा रही है मेरी बच्ची कितनी अच्छी। इस अम्मा के बड़े डंडे पड़ेंगे, इस अम्मा को इतना मारा जाएगा कब्र में कि ठीक हो जाएगी। और इसका देखो तो इसकी भी चेहरे पे झुर्री पड़ रही है मगर फिर भी कूंची फेर रही है। इस पे जब गुर्ज फिरेगा ना कब्र में तब पता चलेगा। सीखो इन छोटी बच्चियों से, इनकी माओ के हाथ चूमो तुम बच्चियां, मुबारकबाद दो। अल्लाह अल्लाह बात निकलना जाए सुनो। अल्लाह फरमाता कोई आपस में गीबत करता है चुगली करता है तो ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। खाओगे मरे हुए भाई का गोश्त और पूरी दुनिया गलत हो सकती है, अल्लाह का कलाम गलत हो सकता नहीं। मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी, पूछो ये हाफिज लोग हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हूँ और हर रमजान में जाता हूँ। माशाअल्लाह। वला यगतब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमु। इसका मतलब यही है जो चुगली करता, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आएगा कोई? माँ बाप के फर्मा बरदार बनो, पता चले कि ये माँ बाप का बेटा है। अभी कुछ दिनों में ना आला हजरत का उर्स आने वाला इंशाअल्लाह। दो एक दिन में। किन का उर्स आने वाला बोलो? आला आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे अल्लाह अल्लाह क्या जिंदगी है, इश्क में बिल्कुल लबरेज है। कलम उठाया कह रहे ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब लिख रहे थे बैठे हुए, अल्लाह बरकतें फरमाए, आप लिख रहे थे बैठे हुए, आला हजरत की अम्मी ने पर्दे की आड़ से देखा कोई नहीं है। अब माँ बोली बेटा अहमद रजा कितना ही बड़ा आलिम हो जाए, कितना ही बड़ा मुफ्ती हो जाए, मगर माँ के लिए इतना ही छोटा होता। सही बात। बोलो होता नहीं होता माँ बाप के लिए। वो बात अलग है। आज के कुछ नौजवान कमाने लगे और घर में टाइल्स पत्थर इन्हीं की कमाई से लग गया तो अम्मा से कह रहे हैं संभल के थूकिए। अब थूक पे पाबंदी और इसी अम्मा ने इसकी लैट्रीन साफ की थी। 2 साल दूध पिलाया इसी माँ ने। बीबी को कह रहा है अम्मा का ध्यान रखिए, इसका कोई पता नहीं कहां पान उगल दे। अम्मा का ध्यान रखेगा भी है। जिस अब्बा का लाल खून काला पड़ गया, कमाते कमाते खिलाते खिलाते बड़ा हो गया, अब बंबई जाके दिल्ली जाके या कुछ कहीं पे जाकर के कमाई कर ली, टेल्स और पत्थर लग गए। अब्बा को खांसी हो गई, नजला हो गया, जुकाम हो गया। अब्बा ने खकार दिया और जैसे ही अब्बा ने खकारा, जैसे ही खकारा तो अब कह रहे हैं अब्बा तुमने पूरी रेल लगा दी। अब अब्बा नहीं दिख रहे कि तुमने पूरी रेल लगा दी। जरा सोचो, गौर करो, कहां हैं हम। एक शख्स ऐसा था ना, अल्लाह मुझे बात याद आ रही, कह दूं, सुनना चाह रहे हो? एक शख्स ऐसा था, काफी दूर उसका घर था काबे से। सुनने की बात है ये, काफी दूर था उसका घर काबे से। तो उसने अपनी माँ की इतनी खिदमत की और पैदल चल के अपनी अम्मी को कांधे पे बिठा के, पहले इतनी सवारी होती नहीं तो, और पथरीला रास्ता, टेढ़ा भेड़ा रास्ता, कांधे पे
اٹھا کر کے 9 مرتبہ یا 7 مرتبہ حج کرایا. کرایا. جی. گاؤں میں چرچا ہو گیا یار بڑا نیک آدمی ہے بھائی, بڑی خدمت کرتا, بڑا صاحب جدھر جا رہے ہیں چرچے ہی چرچے, جدھر جا رہے ہیں چرچے ہی چرچے, جدھر جا رہے ہیں چرچے ہی چرچے, ہر طرف چرچے ہی چرچے. اللہ سمجھ, جدھر جا رہے ہیں ہر طرف پریشان. اب بیٹا رکھتے رہو, اب مجھے تقریر کرنے دو. اللہ برکت سمجھ میں آ رہی. سب کی بچیوں کو میں دل سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ سب کی بچیوں کو مولا کریم ان کا نصیب اچھا کر دے. اے اللہ جو بچیاں ہوشیار ہو گئیں, شادی کے لائق ہو گئیں, ان کے رشتوں کا, اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے, لفنگوں سے بچا دیے. اب نہیں بول رہے ہو آمین, کیونکہ اپنا چہرہ شیشے میں دیکھتے ہوگا نا تم. لیکن سنو, اب جب حج کرا دیا کافی, حج 9 مرتبہ, اب بڑا چرچا, بڑا چرچا. وہ آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے, کہنے لگے آقا میں اپنی ماں کے حق سے ادا ہو گیا. کس سے بولو؟ ماں کے حق سے ادا ہو گیا. نبی بولے تم نے کون سا ایسا کام کر دیا؟ ارے بڑے مسکرا کے دل میں تھا, کہنے لگے آقا میں نے 9 مرتبہ کاندھے پہ بٹھا کے اتنے گرم ریت پہ چل کے اگر بوٹی ڈالو تو بھن جائے, پاؤں میں چھالے پڑ گئے, 9 یا 7 مرتبہ میں نے حج کرایا. تو نبی بولے بس؟ گاؤں میں ہر طرف چرچا اور آقا کہہ رہے ہیں بس. کہا آقا یہ کیا کم بڑا بات ہے. میرے نبی کہنے لگے تم بول رہے ہو کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. رہے ذرا کان کھول کے سنو, ماں کا حق تو الگ رہا, سن لے, کان کھول کے سن لے. نوجوانوں تم بھی سن لینا, نبی نے فرمایا کہ جس وقت تو پیدا ہوا تھا اور ماں کے پیٹ سے جب تو باہر آیا تھا, تیری ماں کو جو ایک جھٹکا لگا تھا اس جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا. 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور 2 سال دودھ پلایا, اور آج تو تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اماں ابا سے کہہ دیتا تم نے کیا کیا میرے لیے, میرے لیے کیا ہی کیا ہے. اتنا بڑا تو پال کے کر دیا, جب تیرے بچے ہوں گے تو پتہ چلے گا. سمجھ میں آ رہی؟ حق کی بات آ رہی تو سن, اجازت ہے بولو, سننا چاہ رہے ہوں. میرے نبی بہت پیارا ایک تاریخی ورق اٹھا رہا ہوں, پہلے تقریروں میں کرتا تھا, اچانک یاد آ گیا, اجازت ہے تو. میرے نبی کی عمر شریف 60 یا 59 سال کو پہنچ گئی. آقا کی عمر کتنی تھی ظاہری؟ 63 سال. کتنی تھی بولو؟ آقا کی ظاہری عمر کتنی تھی بیٹا بولو بچوں؟ 63 سال. اور یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب نبی کی عمر کتنی ہو گئی, 60 یا 59 سال, تب کی بات. میرے آقا کی طبیعت ناساز, مزاج مبارک ناساز. ایک دن میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف نہیں لے گئے, دوسرے دن مسجد نبوی میں تشریف نہیں لے گئے, تیسرے دن نہیں لے گئے, کیونکہ نبی کی طبیعت ناساز تھی, نبی کا مزاج مبارک ناساز تھا. بولیو مت ادھر سے, ایسے ہی بیٹھ رہو, کتے کو نکلنے دو, چلو نکلنے دو ادھر سے, توجہ رکھو میری طرف. نبی کی طبیعت ناساز, نبی مسجد میں تشریف نہیں لے گا, کمزوری. 3 دن کے بعد نبی نے حضرت بلال کو بلایا, اور ایک روایت میں حضرت سلمان کو بلایا. دونوں روایتیں, مگر میں بلال والی لے کے چل رہا ہوں. حضرت بلال کو بلایا اور کہنے لگے بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو, آج تمہارے آقا تم سے کوئی آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. کیا کرنا چاہتے ہیں بولو؟ آخری وصیت. کون کرنا چاہتے ہیں؟ نبی. مدینے کا عالم یہ تھا جس کی دکان کھلی رہ گئی, جس کی بند رہ گئی. 3 دن سے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا, گھر میں تھے, طبیعت ناساز, پوری مسجد بھر گئی. اللہ اکبر. سارے لوگ پہنچ گئے. میرے نبی نے ایک موڈا حضرت علی کے موڈے پر رکھا اور ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڈے پر رکھا, اور میرے نبی ان دونوں کے سہارے سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ طبیعت کتنی ناساز ہوگی. اللہ اکبر. جب کمزور ہوتا تبھی آدمی ڈنڈے کا سہارا لیتا. صحیح بات ہے. نبی کی طبیعت ناساز. مسجد نبوی میں پہنچے اور جیسے ہی پہنچے اللہ میرے نبی نے نماز ادا کی. نماز کے بعد ممبر شریف پہ بیٹھ گئے. کہاں بیٹھے بولو؟ ممبر شریف پہ بیٹھ گئے. اور ممبر شریف پہ بیٹھنے کے بعد اب میرے آقا بیان فرماتے ہیں, میرے نبی تقریر کرتے ہیں, میرے نبی ان لوگوں کے سامنے خطاب کر رہے ہیں. تمام صحابہ وہاں پر موجود ہیں, نبی کی تقریر ہو رہی ہے. میرے نبی بیان کرتے کرتے تمام لوگوں سے کہہ رہے ہیں, اے میرے غلاموں, اے میرے جانثاروں, میرے چاہنے والوں, کلمہ پڑھنے والوں, اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو. یہ نبی فرما رہے ہیں اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. اللہ اللہ. سارے صحابہ عرض کر رہے ہیں آقا ہمیں جان ملی تو آپ کے صدقے میں, ہمیں ماں باپ ملے تو آپ کے صدقے میں, کائنات کا ذرہ ذرہ بنا آپ کے صدقے میں, ہمیں ایمان ملا تو آپ کے صدقے میں. اے آقا پوری دنیا پر آپ کا احسان ہے بلکہ آپ پر کسی کا حق نہیں ہے. مگر نبی نے پھر بیان فرمایا, اے لوگوں اگر کسی کا کوئی حق آتا تو لے لو. تمام صحابہ دل میں سوچ رہے آج آقا کو کیا ہو گیا, میرے نبی کو کیا ہو گیا ہے. نبی نے فرمایا اگر کسی کا کوئی حق آتا تو لے لو. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے, کہنے لگے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, اے آقا پوری دنیا پر آپ کا احسان ہے, آپ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. مگر نبی نے پھر اعلان فرمایا اگر کسی کا کوئی حق آتا تو لے لو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, ان کے 11 درہم آ رہے تھے. حضرت قسم بن عباس یا حضرت فضل بن عباس ان دونوں میں سے کسی ایک نے دے دیے. اب آمنہ کے لال پھر اعلان کر رہے ہیں اگر کسی کا کوئی حق آتا تو لے لو. ارے نوجوانوں ذرا سوچو, وہ نبی جس کی وجہ سے دنیا بنی, کائنات بنی, اور وہ کہہ رہا اگر کوئی حق آتا تو لے لو. تم ذرا غور کرو, تم پر تمہاری ماں کے کتنے حق ہیں, تم پر تمہارے باپ کے کتنے حقوق ہیں, تم پر پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں, تم پر اور رشتہ داروں کے کتنے حقوق ہیں. اپنے گریبان میں جھانکنا, ذرا نبی کی زندگی دیکھو, صحیح سیرت سنو. میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کا کوئی حق آتا تو لے لو. تمام صحابہ کی گردنیں نیچے تھی مگر ایک صحابی بول پڑے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کون بولے بولو؟ ایک صحابی, اور کہہ رہے ہیں آقا میرا حق آپ پہ آ رہا ہے. اللہ, جب اتنا کہا کہ میرا حق آپ پہ آ رہا, حضرت عمر نے تیکھی نظروں سے دیکھا. اللہ برکت فرما. جب دیکھا حضرت عمر کو جلال آ گیا. اللہ دیکھا, کہا کیا کہہ رہے ہو, تمہارا حق نبی پہ آ رہا ہے. اگر نبی نہ ہوتے اور اگر تم نے یہ بات کہہ دی ہوتی تو عمر کی تلوار ہوتی اور تمہاری گردن ہوتی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہا کون سا حق ہے ذرا بولو. میرے نبی نے فرمایا اسکت یا عمر, عمر خاموش ہو جاؤ, تفضل بالجلوس, آرام سے بیٹھ جاؤ. اللہ اللہ. حضرت عمر اب نبی کے سامنے نہیں بول سکتے. میرے نبی کی طبیعت اتنی ناساز ہے, 2 صحابی کے ساتھ آتے ہیں مگر وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا کیا حق آ رہا ہے, مانگو. کیا آقا ذرا بولو. جب اتنا کہا تو وہ صحابی رسول کہنے لگے آقا میں اور آپ دونوں ایک جنگ میں جا رہے تھے, میرا گھوڑا آپ کے گھوڑے کے پیچھے تھا مگر آپ نے اپنے گھوڑے کے چابک مارا, آپ نے اپنے گھوڑے کے کوڑا مارا, اتنے میں میرا گھوڑا تیزی سے آ گیا تو آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا تھا بلکہ وہ چابک میری پیٹھ پہ لگا تھا. اسی کوڑے کا حق آ رہا ہے.
اللہ اکبر اللہ اسی کوڑے کا حقارہ. اللہ جب اتنا کہا تو حضرت علی کھڑے ہو گئے. حضرت علی کہنے لگے, ان صحابی رسول کا نام تھا حضرت عکاشہ. کیا نام تھا بولو؟ حضرت عکاشہ. حضرت علی کہنے لگے عکاشہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ارے نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے نبی کی طبیعت ناساز ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے نبی کی طبیعت خراب ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے مزاج مبارک ناساز ہے؟ نبی 3 دن سے مسجد نبوی نہیں آئے تھے بلکہ گھر ہی میں سب کچھ عبادت کر رہے تھے. بتاؤ ابھی لے کر کے آیا گیا ہے. کیا تمہاری اتنی جرت ہے, اتنی ہمت ہے کہ نبی کے جسم پہ کوڑا مار لو؟ تمہارا حقارہ یہ دیکھو کہ تم پہ نبی کا کتنا احسان ہے. جب اتنا کہا تو نبی نے فرمایا اجلسی یا علی, اے علی بیٹھ جاؤ, علی بیٹھ جاؤ, علی بیٹھ جاؤ. حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں. کہا تمہارا حق آ رہا ہے. کہا آقا میرا حق آ رہا کہ آپ کے کوڑا مارا جائے. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں عکاشہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ابھی تو نبی وضو بنایا کرتے تھے تو تم نبی کے وضو کا پانی لینے کے لیے کھڑے رہتے تھے. اگر نبی لبوں سے پانی لگا دے تو تم تبرک سمجھا کرتے تھے. اب نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو. عکاشہ ذرا ہوش میں آ جاؤ, کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت بلال کی آنکھیں روتے روتے سرخ ہو گئی اور کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے عکاشہ اگر تمہیں کوڑا مارنا ہے تو بلال کا جسم حاضر ہے, جتنے چاہو بلال کے جسم پہ کوڑے مارتے رہو مگر میرے نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو. عکاشہ میرا جسم حاضر ہے, میرے جسم کی بوٹی بوٹی پہ مار دو, میرے بوٹی بوٹی کا قیمہ کر دو, میری ہڈیوں کا چورا کر دو. جب تک میرے جسم میں سانسیں ہیں بلال اف نہیں کہے گا مگر نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو, بلال کا دل پھٹ جائے گا. ارے کیسے نبی کے جسم پہ کوڑا مارتے ہوئے دیکھیں گے. حضرت عمر بار بار عکاشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر آج نبی نہ ہوتے تو عمر بولے, عمر کی تلوار دکھاتی عکاشہ کو. اللہ اللہ, میرے نبی نے فرمایا او میرے جانی سارے بیٹھ جاؤ. اب آقا فرماتے ہیں بلال 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 کی آنکھوں میں آنسو ہیں, صحابہ بھی رو رہے ہیں. عکاشہ تم اپنی بات پلٹ لو, نبی کی طبیعت ناساز ہے. نبی فرماتے ہیں بلال عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو, کوڑا دے دو, یہ میرے جسم پہ کوڑا مار لے تاکہ اپنا حق ادا کر لے. او میرے بھائی ذرا سوچ, ایک آقا ہو کر کے غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے اور تو کیسا بیٹا ہے. تیرا باپ اگر تجھے گرم بول دے تو تو گردن ٹیڑھی کر کے باہر کو نکل جاتا ہے. تو کیسا بیٹا ہے, تیری ماں اگر کچھ بول دے تو تو ماں کو الٹا پلٹا بول دیتا ہے اور گھر میں توڑا پھاڑی شروع کر دیتا ہے اور دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے. پیارے ذرا جلسے میں آنے والوں نبی کی زندگی کو دیکھو. نبی بولے عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو. اللہ اکبر اللہ. لیجیے عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو. عکاشہ بولے, وہ علی بولے عکاشہ پوری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے اور دشمنی سے نبی کے جسم پہ پھول بھی مارنا چاہے تو علی پہاڑ بن کے آقا کے سامنے آ جائے گا. پوری دنیا سے لڑنے کی طاقت رکھنے والا علی ہے. اللہ اکبر. کہا عکاشہ مت مارو, اگر مارنا ہے نا تو علی کا جسم حاضر ہے, جتنے چاہو مار لو. عکاشہ کہنے لگے آقا اگر میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ اگر میں علی کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. آقا نے فرمایا نہیں ہو سکتا. اللہ سمجھ. میرے نبی نے فرمایا بلال جلدی کرو کوڑا دے دو. اب بلال نبی کا فرمان ہے, کیا کرے, روتے ہوئے عکاشہ کے پاس کوڑا لے جا رہا ہے.
روتے ہوئے، یار آقا ہے یہ غلام سے کوڑا کھانے کے لیے، تو تو بیٹا ہے، تو خون ہے اس ماں باپ کا۔ کوڑا لے جا رہے ہیں عکاشہ کے پاس، جب کوڑا گیا تو حضرت عکاشہ کہنے لگے آقا جس وقت میرے جسم پہ کوڑا لگا تھا تو بلال کا کوڑا نہیں تھا آقا، آپ کا کوڑا تھا، اگر میں بلال کے کوڑے سے مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا بلال جاؤ میری بیٹی خاتون جنت کے گھر چلے جاؤ، میرا والا کوڑا لے آؤ۔ بلال روتے ہوئے جا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا، کون ہے؟ آپ کے در کا غلام بلال ہے، آپ کے گھر کا غلام بلال ہے۔ کہ بلال کیا بات ہے؟ بلال کہنے لگے نبی کا جو کوڑا، آقا کا جو کوڑا وہ دے دیجئے۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو دیکھے سیدہ کہنے لگی بلال ابھی تک تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، تمہیں مکے میں امیہ لوہے کے کانٹوں پر اور گرم گرم کوئلوں پہ لٹا کر کے سینے پہ پتھر رکھ کے گھن چلا رہا تھا، تب بھی تم مسکرا رہے تھے اور نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے، آج تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ بولو۔ بلال چھپانا چاہ رہے تھے۔ فاطمہ کہنے لگی بلال جب تمہاری زبان پہ گرم گرم لوہا رکھا جا رہا تھا تب بھی تم مسکرا رہے، آج تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ سیدہ کو بتانا پڑا، ایسے ایسے عکاشہ نے کہہ دیا کہ میرا حقارہ کوڑے کا ہم کیا کریں؟ کہا کہ میرے علی وہاں پہ نہیں ہے، کہا علی تو وہاں پہ ہے مگر معاملہ ایسا پھنس گیا، نبی نے بھیج دیا۔ سیدہ فاطمہ نے بلایا این الحسن والحسین، حسن حسین دونوں میرے بیٹے کہاں ہیں؟ تعالی میرے پاس آ جائیں۔ دونوں بچے آ گئے، سیدہ نے کہا جاؤ بلال جاؤ میرے دل کے ٹکڑے میرے شہزادو جاؤ، عکاشہ نانا کے کوڑا مار رہے، جاؤ میرے لال نانا کے بدلے میں تم کوڑا کھا لینا۔ اللہ اکبر۔ دونوں بچے چلے، بغل میں بلال کے کوڑا، ایک ہاتھ میں حسن ایک میں حسین۔ حسین کہہ رہے ہیں بلال کون ہے وہ عکاشہ؟ کون ہے عکاشہ؟ نبی کی طبیعت ناساز ہے۔ صحابہ رو رہے، آنکھوں میں آنسو، صحابہ پریشان۔ اتنے میں جب حضرت امام حسن اور حسین آئے، دیکھا نبی منبر پہ، حسین نے ہاتھ چھوڑا اور جا کر کے نبی کے گلے سے چپٹ گئے، چومنے لگے، پیار کرنے لگے۔ میرے نبی نے بھی چپٹا لیا نواسوں کو، اور حسین کہنے لگے نانا جان کون ہے جو آپ کے کوڑا مارنا چاہتا ہے؟ حسین آ گیا، حسین آ گیا، جتنے چاہے کوڑے مار لے۔ حسین پاک کی باتوں میں صحابہ کی سسکیاں نکل گئی، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین بولے نانا جان میں حاضر۔ اچھا رو عکاشہ بھی رہتے، عکاشہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ توجہ او بیٹا، عکاشہ کی آنکھوں میں بھی آنسو، رو عکاشہ بھی رہتے۔ حسین بولے آقا بتا دیں کون سے عکاشہ، میں بات کروں گا۔ میرے مارے اللہ اللہ حضرت علی بھی ہے، علی کی طرف حسن نے دیکھا، حسین نے دیکھا، اتنے میں میرے نبی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی بولے علی دونوں بچوں کو لے لو اور بلال عکاشہ کے کوڑا دے دو۔ اللہ، دونوں بچوں کو علی نے پکڑا، اب ابا جان سے ہاتھ چھڑا رہے ہیں، ابا جان، ابا جان ہاتھ چھڑا رہے ہیں، کہا ابا جان، ابا جان آج
تک ہم نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے. اللہ اکبر. آج میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے, سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور ماں رو دیتی آنکھوں میں آنسو تھے, اور کہا تھا بیٹا جا نانا کے اوپر قربان ہو جانا قربان, ابا جان میرا ہاتھ چھوڑ دو, ورنہ ماں کے آنسوؤں کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا. ابا جان میں نے ماں کو روتا ہوا چھوڑا, جب اتنا سنا تو نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. میری بیٹی پریشان ہوگی, کہاں بلال جلدی سے کوڑا دے دو. جلدی سے کوڑا دے دو. یہ کونے والے بچے ابھی نہیں مان رہے ہیں, یہ جب تک انہیں دو چار سناؤں گا نہیں نا یہ مانیں گے نہیں, کیونکہ معلوم ہے نا مجھے انہیں پتہ نہیں ہے تقریر کتنی محنت سے ہوتی ہے, جلسہ کیسے, انہیں تو ہر جگہ مزہ ہی لینا بس. صحیح بات. تم نے دیکھا ہوگا 10 محرم کو کربلا شریف میں میلہ لگتا ہے نا, بساط خانے کی دکانیں بھی لگتی ہیں, وہاں پہ لڑکیاں جاتی ہیں بساط خانے کی دکان میں چوڑی کنگن یہ خریدنے, مگر کچھ لپھنگے ان میلے میں بھی گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہیں کوئی مطلب نہیں ہے دنیا سے, انہیں کوئی مطلب نہیں ہے, وہ گھوم رہے ہیں صرف میلوں میں. ان کے باپ نے یہ نہیں سکھایا بیٹا تو مرد ہے کہ چھکا ہے, تجھے کیا مطلب ہے. ان کی ماں نے نہیں سکھایا کہ تو عورتوں کے میلے میں کیا خریدنے جا رہا, کیا کرنے جا رہا. صرف اس کی نیت خراب ہے, اس کی نیت میں گندا پن ہے, نیچ ہے, اس لیے جا رہا کہ کسی کی بہن بیٹی کے کونی لگ جائے, کسی کے دھکا لگ جائے, کسی سے آنکھیں ٹکرا جائیں, بات ہو جائے. اس سے یہ پوچھو تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اگر زیادہ شوق ہے اپنی اماں کے جا کے کونی مار. اگر زیادہ شوق ہے جس کے دھکا مارنے جا رہا اس پردے میں اگر تیری بہن نکلتی تو کیا کرتا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگر تیری بھتیجی نکلتی ڈوب مرنے کو چاہیے جگہ. یہ نوجوان مبارکباد کے لائق ہیں, کتنی محنتوں سے کتنی کاوشوں سے 10-10 20-20 100 ہزار روپے اکٹھے کر کے چندہ کر کے یہ جلسہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے گاؤں میں سدھار آئے, ہمارے گاؤں میں اچھی باتیں ہوں. سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے چھانٹ کے مولانا لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آئیں اور تقریر کریں. اگر تمہیں مزہ ہی لینا تھا تو کسی بھانڈ کو بلا لیا ہوتا. اللہ اکبر. اگر تمہیں یہی سب کرنا ہے, اگر مزہ لینا تھا تو کسی نچکئیوں کو بلا لیا ہوتا. مزہ لیتے رہتے, ناچتے رہتے. جاؤ ڈوبو. تمہیں معلوم نہیں ہے ایک عالم جب آتا ہے اور اس کی اس زبان سے اگر غلط نکل جاتا نا تو بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے سورما کیڑے بینتے ہوئے نظر آتے ہیں. پتہ نہیں ہے ابھی, مگر کس کو بد دعائیں دیں. یہ قوم بھی ہماری ہے, یہ بچے بھی ہمارے, سمجھے, ساری چیزیں ہماری. مگر ہمت بیٹا, کوئی بھی کام کوئی بھی بات ایسی غلط نہیں ہونی چاہیے. میں نے پہلے تقریر میں کہتا ہوں دعائیں کرائی نہیں جاتی, دعائیں لی جاتی ہیں. صحیح بات. بد دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں, بد دعائیں لی جاتی ہیں. سمجھے, بد دعائیں لی جاتی ہیں. تمہیں کیا وہ اچھا لگتا ہے کہ 50 چٹکلے سنا کر کے ہنسا کر کے کھلا کر کے کدا کر کے تمہیں چلے گئے بڑا مزہ آیا صاحب, بڑا مزہ آیا, بڑا نہیں. اصلاح کی باتیں بھی قبول کیا کرو, سمجھے. اور اگر نہیں بیٹھنا ہے نہیں سننا تو اپنے گھر جاؤ, آرام کرو. جو لوگ سننے والے انہیں سننے دو, سمجھ میں آ رہی ہے, سننے دو. لیکن یہ جلسہ کس کا ہے؟ جلسہ حسین پاک کا, یہ جلسہ غوث اعظم کا, یہ جلسہ نبی کا. مجھ سے کچھ نہیں, ان سے کچھ نہیں. اگر نبی ناراض ہو گئے تو سب کچھ حسین پاک اگر ناراض ہو گئے ہوگا ٹھکانا, ہوگا ٹھکانا. ایک شخص نے یہ کہہ دیا تھا کربلا میں, ایسا تھا اپنی عورتیں خیمے تھیں تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والے تو تھے ہی مگر غنڈے ٹائپ کے تھے, وہ بدتمیز بولا کرتے تھے. تو امام حسین پاک نے کہا تھا کہ ایسا کرو وہ خندق کھود لو اور آگ لگا دو تاکہ ان کے گھوڑے اس طریقے سے محفوظ ہو جائے سب. تو ایک شخص نے یہی کہا تھا, کیوں پہلے ہی گڈھا کھود لیا, پہلے ہی آگ جلا لی, جہنم کی آگ نہیں دیکھی ہے. نبی کے نواسے کا انہوں نے کچھ نہیں کہا, بولے میرا تو یہ آگ کچھ نہیں کرے گی مگر تو اپنی سنبھل لے. جا رہا تھا, جیسے ہی گیا بس گھوڑا بتکا ہے, پاؤں الجھا اور گھوڑا جب بھاگا لا کے اسی آگ میں ڈال دیا, آگ میں ڈال دیا, جل گئے, ختم.
ایک شخص نے یہ کہہ دیا تم نبی کی اولاد کیسے ہو, تم سید کیسے ہو, تم تو علی کے بیٹے ہو, سمجھے, تمہارا نسب کیا, یہ کہہ دیا تھا. بولے میرا نسب نبی نے خود کہا ہے مگر تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. گیا پیشاب پھرنے لیٹرین کرنے, ایسا بچھو نے کاٹا, ایسا تڑپ رہا تھا پیشاب کی جگہ پہ کاٹا, اسی کو تڑپتے 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 مر کے چلا گیا. اور جہاں دین اسلام کی بات آئی ہے تو اپنی گردن بھی کٹا لی ان لوگوں نے, اپنی گردن بھی کٹا لی. ایک شخص نے حسین پاک کی بیٹی کے سیدہ فاطمہ کے, وہ سیدہ سکینہ کے ایک تھپڑ مار دیا تھا منہ پہ سید زادی کے, کچھ نہیں کہا تھا, لیکن شہادت کے بعد اللہ نے ایک فرشتہ متعین کر دیا تھا, وہ اس کے تھپڑی مارتا تھا. جیسے لیٹتا تھا تھپڑ, اس سے پوچھا تیرا چہرہ ایسے کیوں ہو گیا, کیوں ہو گیا, تو بولے جب سے میں نے سیدہ سکینہ کے تھپڑ مارا تھا, جب لیٹتا ہوں تب سے تھپڑ لگتے. ایک شخص نے امام حسین پاک کے سرے ہوئے کٹے ہوئے سر کو گھوڑے کی اس میں گردن میں ٹانگ دیا تھا. جانتے اس کا چہرہ خوبصورت تھا, پہلے گورا چٹا تھا, مگر ایسا دھواں ایسا کالا ہو گیا اور اس کا منہ سور جیسا ہو گیا, خنزیر جیسا ہو گیا تھا. تو اللہ کے واسطے, سمجھ میں آ رہی, اللہ کے واسطے کوئی ایسا کام نہ کرے, کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس کے لیے بد دعائیں دل سے نکل جائیں, سمجھے, یا اس کے لیے کوئی بات ہے. اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میرے نانا کی باتیں چل رہی ہیں. کس کی باتیں چل رہی ہیں, نانا کی. وہاں پر کوڑا کھانے کے لیے تیار ہیں, وہاں پہ کوڑا میں ایک دم ڈائریکٹ تمہیں اس راستے پہ لے کے آ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ماں کی خدمت کرنے لگو, ہو سکتا ہے تو باپ کی خدمت. ایک دو مرتبہ میں نے سمجھا دیا, اس کے بعد سمجھ جاؤ. سمجھ میں آ رہی, انسان ہے غلطی ہو جاتا ہے, مگر یہ بھی ہمارے بچے, یہ بھی ہمارے بچے. ایک شخص پوچھو, میری تقریر میں بھی بتایا میں نے, سمجھے, ایسے ہی میں محرم کے مہینے میں ان چینل والوں نے ڈالی بھی وہ کینسر والی بات, محرم کے مہینے بلند شہر کی بات ہے, جسپور میں پڑھاتا تھا اس وقت, ایسے ہی تقریر کر رہا تھا. ایک شخص وہ جو تھا نا, دو چار لڑکوں کو بیٹھ کے اور مجمع میں ہے کھل 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 کے یہ کر رہا وہ کر رہا. ایک مرتبہ دیکھ لیا میں نے نظر انداز, دو مرتبہ دیکھ لیا نظر انداز کر لیا, تین مرتبہ, آدمی کا ہوتا ہی ہے, سمجھے. ایک دو مرتبہ ایسے ہی دیکھا, دیکھتے دیکھتے دل کو برا لگ گیا, سمجھ میں آ گئی. امام پھر بعد میں جا کے ارے یار یہ مولانا لوگ ایسے ہی کرتے رہتے. مالدار تھا, پیسے والا تھا, اس نے دلی سے شادی کی تھی, لڑکی جنس کی پینٹ پہنتی تھی, اپنے پیار کی شادی کی تھی, اس نے پیار کی شادی, سمجھے. 15 دن نہیں گزرے اللہ نے اس کے منہ میں کینسر دے دیا. ڈرو اللہ سے, خوف کرو. کیا دے دیا اس نے, اللہ نے اس کے منہ میں کینسر دے دیا, کینسر. جب اس لڑکی نے سنا, جو بڑا پیار کے دعوے بھرتی تھی, وہ لڑکی چھوڑ کے چلی گئی. گیا دولت روپیہ, سمجھے, جیوی پنت میں وہاں پہ. تو ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا نہیں آخری سٹیج پہ. بولے 15 ہی دن میں آخری سٹیج پہ. بولے ہاں, پیسے والا تھا, بھی نہیں گھبرایا, روپیے والا تھا. ڈاکٹروں کی میٹنگ لے لی, امریکہ تک سے اس نے ڈاکٹر بلا لیے, مگر سب نے یہ کہہ دیا جو کھلاؤ پلاؤ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, آخری سٹیج ہے. ایک ڈاکٹر تھا امریکہ کا, ہندو, اس نے یہ کہا تھا, ہندو تھا وہ, ہندو, اس نے یہ کہا تھا تمہارے یہاں جو مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں, تمہارے یہاں جو قرآن پڑھتے ہیں, تمہارے جو گرو ہوتے ہیں, گرو, فقیر جو ہوتے ہیں, فقیر, وہ اپنی لینگویج بول رہا تھا, کہا یہ جو ہوتے ہیں نا, تمہارے یہاں ایک بک ہوتی ہے جس کو قرآن بولتے ہیں, اگر اس نے وہ پڑھ کے پھونک دیا, اگر وہ اس نے دعا کر دی تو ہی تمہارا علاج ہو سکتا, ورنہ بھی اس کی دوا کوئی نہیں ہے. اب وہ آتا امام صاحب کے پاس, جو جمعے کے دن بھی بیٹھا ہوا ایسے ہی کرتا رہتا تھا, ہنسی مذاق دو چار اکٹھے. ہر جگہ ہنسی مذاق نہیں چلتی, ہر جگہ ہر چیز نہیں چلتی ہے. اب آیا, بولے مجھے معاف کر دو اور ایسا اور ویسا. تو میری تقریر سنتے تھے, وہ جو مجھے فون کیا, قاری یسیر کی بات ہے, قاری یسیر نے مجھے فون کیا. جیسے ہی فون کیا تو میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ بھی 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیتا, کوئی بات نہیں ہے, معاف کر دو. سمجھ میں آ گئی, اور ہم نے سب نے معاف کر دیا, کوئی بات نہیں, وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے, اور اس کے لیے دعا کرو. تو اس نے کہا میں کروں کیا حضرت؟ تو میں نے کہا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, اس سے توبہ کرا لو. اس نے توبہ کری, 5 وقت کی نماز کے لیے کہا, اور میں نے کہا ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دو, ریلیف مل گیا اس کو. ماشاءاللہ. اب وہ جب ٹھیک ہونے لگا
अब तो उसने कहा मैं शादी भी ऐसी करूंगा जो कोई गरीब की बच्ची हो। उसने मुझे फोन लगाया, कारी असीर ने बताया। मैंने कहा अगर तुम्हारे गांव में कोई बेवा औरत हो, उसकी लड़की अगर 35 साल की तकरीबन हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र भी यही है 35-40 की हो गई, अगर कोई इतनी उम्र की लड़की हो तो रिश्ता ले जाओ, निकाह करा लो। एक गांव में बेवा औरत, उसकी बेटी को कोई तैयार नहीं, क्योंकि अक्सर लोग दौलत के लालची होते हैं और जो है जहेज मांगा करते हैं। वो गरीब बर्तन मांजने वाली क्या देगी? उसने वहां पर पैगाम भेज दिया। जब पैगाम भेजा तो उसने कहा मैं तो तुझे एक कप चाय भी नहीं पिला पाऊंगी। कहा नहीं, मुझे निकाह करना और 2 सालियाँ थी। कहा मैं अच्छे से शादी करूंगा, वलीमा वगैरह, लेकिन खर्चा पूरा मेरा होगा, बारात भी आएगी, निकाह शान से होगा, मगर पूरा खर्चा मैं दूंगा। और उसने ऐलान कर दिया मेरी 2 सालियों से रिश्ता करेगा जो नमाजी हो तो उसको मैं घर दूंगा और 7 लाख रुपए उसके कारोबार के लिए दूंगा। मालदार था, पैसे वाला था। जब इतना कहा, ये बातें हुई, मेरी तारीख ले ली। 17 तारीख जुमे का दिन था, मेरी खाली थी। मैंने कहा मैं तारीख दे देता हूं और जुमा तुम्हारे यहां के पढ़ाऊंगा, मस्जिद में निकाह पढ़ाऊंगा। जुमा पढ़ाया, वहां निकाह पढ़ाया। मैं निकाह पढ़ाने के बाद मैं चलाया। अब वो लड़की, गरीब की लड़की, इतनी दुआएं देने लगी, अल्लाह अल्लाह। वो इमाम साहब पढ़ के फूंकने लगे। अल्लाह ताला ने उस बच्ची को उम्मीद दे दी। बच्चे की उम्मीद से 5वां महीना था। अब उसका कैंसर फिर हरा हो गया। अब उसकी बीवी को पता चला, वो तो रोने लगी, बड़ी परेशान, कहने लगी अल्लाह मेरी शादी भी हुई तो ऐसे, अगर शादी भी हुई तो उससे मैं परेशान। उसने कहा, सैयद साहब ने एक तकरीर की थी कि कुरान वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, कुरान मोमिनों के लिए शिफा भी है, रहमत भी, और कुरान में हर चीज़ का बयान है, अगर इजाज़त हो तो बात कर लूँ। उसने फ़ोन लगा के बात करी। मैंने कहा हाँ बेटा। उसने कहा कुरान में हर चीज़ है, शिफा है, तो क्या कैंसर के लिए भी तो कोई आयत होगी? मैंने बताया हाँ, कैंसर के लिए आयत है कुरान में, अगर तू पढ़ ले बेटा, अगर तू पढ़ ले तो इंशाअल्लाह तेरा शौहर ठीक हो जाएगा। वो लड़की कहने लगी, गरीब की बच्ची थी, कहने लगी हजरत मैं अपने शौहर के लिए खून कह के कतरा लगाना चाहती हूँ, आप तो बता दो मैं पढ़ लूंगी। मैंने बताया सुन लो, नोट कर लो, कुरान की आयत है। मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022 मरतबा जो ये आयत 3 महीने पढ़ ले, इंशाअल्लाह कैंसर खत्म हो जाएगा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, नूरुद्दीन मंजर साहब कहाँ पूछो चले गए उधर, 3 महीने नहीं गुजरे, रामनगर मंडी की बात है। वो बच्ची उसकी माँ को था, आज नॉर्मल है, बिल्कुल रिपोर्ट है, आज नॉर्मल है। 3.5 महीने हो गए। तुम्हारे यहाँ पे सैसवान है जी, यहाँ की एक बच्ची, उसकी बहन ने पढ़ा। अभी भी मेरे पास फोन आया था और 1 हफ्ता पहले ही फोन आया था। उसने वहां पर एम्स है कोई दिल्ली में, वहां पे जाकर कराए, सारी रिपोर्ट है, और पहले कह दिया था कैंसर था, सब रिपोर्टें मौजूद हैं, और आज बिल्कुल एकदम क्लियर है। समझ? अभी आप आगे मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, वो मुझसे तारीख मांग रहे थे कि मैं मुलाकात करना चाहता हूं, जबकि उस बंदे ने मुझे नहीं देखा, मैंने उसको नहीं देखा, सिर्फ फोन पे बात। तो कुरान मोमिनों के लिए रहमत भी है, दवा भी है, दुआ भी है। समझ में आ रही बात? अब मैंने बता दिया, वो लड़की पढ़ने लगी तहज्जुद। उसने पूछा हुजूर कब पढ़ूं? मुझे क्या पता था इस हाल में, मुझे पता थोड़ी था उम्मीद से बच्चे की। मैंने कहा बेटा तहज्जुद की नमाज पढ़ के पढ़ लेना। बोले ठीक।
اب وہ لڑکی ایک تو اس وقت میں لڑکی جب امید سے ہوتی ہے تو بیچاری ویسے ہی گری پڑی رہتی ہے, کھانا پینا اچھا نہیں ہوتا ہے, ادھر ٹینشن تھی میرے شوہر کا کیا ہوگا, مگر وہ لڑکی پڑھ رہی ہے. یہ ذی قعدہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا, لڑکی کمزور ہو گئی, کھایا نہیں جا رہا, پیا نہیں جا رہا. اب محرم کا مہینہ آ گیا, لڑکی ایک رات پڑھتی رہی, 2 راتیں, 2 مہینے پیچھے پڑے تھے. ادھر محرم کا مہینہ آیا, جب 21ویں رات آئی تو وہ لڑکی قرآن شریف سامنے رکھا, دعا مانگ رہی تھی, اسے چکر آ گیا, کمزور تھی, چکر آ گیا. جیسے ہی چکر آیا اس لڑکی نے ٹیک لگا لی دیوار سے ٹیک لگائی, آنکھیں بند ہو جاتی ہے, کبھی کھول رہی ہے کبھی بند. اس لڑکی کا کہنا میں نے دیکھا قرآن پاک سے ایک ہری لائٹ نکلی. کیا نکلی بولو؟ ایک ہری لائٹ نکلی, اور وہ ہری لائٹ قرآن پاک سے میرے چہرے پہ پڑی. وہ لڑکی کہہ رہی ہے میری آنکھ کھل گئی, میں خوب دیکھ رہی ہوں. اور وہ ہری لائٹ ایسے جاتے جاتے میرے شوہر کے کمرے میں جا رہی ہے, شوہر کے سر سے لے کے پیر تک قرآن پاک سے وہ لائٹ نکلی, سر سے لے کے پاؤں تک اتر گئی. اور جیسے ہی اتری وہ لڑکی بولی مجھے خنودگی آ گئی, نیند سی آ گئی, میں دیوار سے ٹیک لگایا آنکھ لگ گئی تو میں نے سنا ایک کوئی تھی میرے مڈے پہ ہاتھ رکھ مجھ سے بولی بیٹی اٹھ جا, میرے بچوں کا صدقہ مل گیا, تیرا شوہر ٹھیک ہو گیا. اس کی آنکھ کھلی تو وہاں کچھ بھی نہیں, جلدی سے قرآن پاک کو چوما اور رکھا. فجر کی اذان ہونے لگی اور جا کے شوہر کے اوپر گر گئی. کہا کہ تم ٹھیک ہو گئے, تم ٹھیک ہو. کہا تمہیں کیسے پتا؟ مجھے میری سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ بچوں کا صدقہ مل گیا, وہی کہہ سکتی محرم کا مہینہ. کہا اٹھ جا تو ٹھیک, تم ٹھیک ہو گئے, اٹھ جاؤ. شوہر سمجھا نا بیچاری کمزور ہو گئی, اس حالت سے ہے. دن میں بھی کبھی اسے چکر آتا تھا, اس کے دماغ کا توازن ایسے ہو گیا. شوہر نے پانی پلایا, سر پہ ہاتھ پھرایا, سینے سے لگا, کہا ہاں بیٹھ جاؤ آرام کرو. وہ سمجھا نا طبیعت ناساز ہے, مگر کہنے لگی نہیں میرے سرتاج تم ٹھیک ہو گئے, میرے سرتاج تم ٹھیک ہو گئے. فجر کی نماز پڑھی, بیوی نے ناشتہ کرایا, اور رات بھر لڑکی سوئی نہیں تھی. کہنے لگی میرے سرتاج تم چلے جاؤ, رپورٹ کرا کیا, انشاءاللہ تم ٹھیک ہو گئے. بی بی کی تھوڑی اس نے مانی بھی, اس نے سوچا چلو دل کو سمجھانے کے لیے 1-2 رپورٹ کرا لوں جا کے. چلا گیا, گاڑی گھوڑے سب تھے, بلند شہر ہے ہی کتنی دور. اب گیا, جیسے ہی پہنچا جی وی پنت میں, اس نے جب چیک اپ کرایا, رپورٹ کرائی تو نارمل. اب تو اس کا دل کھڑا ہو گیا, اس نے اب کرا ڈالی سارے چیک اپ. اب جب پورے چیک اپ کرائے تو ساری رپورٹ نارمل. اس نے کہا یہ تو کرشمہ ہو گیا. سارے ڈاکٹر بولے نا, بولے یہ بتاؤ تمہارا علاج کس نے کیا, کون سرجن ہے, کون ڈاکٹر ہے؟ کہا میرا علاج میری بیوی نے کیا ہے, میرا علاج میری بیوی نے کیا ہے. وہ سمجھے نا ان کی بیوی MBBS ہوگی یا MD ہوگی. بولے اتنی قابل ہے تو ایسا کرو اپنی بیوی کو ہمارے ہاسپٹل میں رکھ دو. کہا وہ نہیں آنے والی. کہا 1 ہفتے میں کبھی آ جائے, مہینے میں آ جائے, ہم پیپر میں دے دیں گے. کہا تم چکر میں مت پڑو, میری بیوی کوئی MD یا MBBS نہیں ہے, وہ تے غریب بچی ہے, اس نے قرآن سے علاج کیا. مگر ادھر شوہر جب گھر سے نکلا تھا تو لڑکی گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہی تھی, اے اللہ تو لاج رکھ لینا, میرے شوہر کو ٹھیک کر دینا. اللہ تو لاج رکھ لینا, شوہر کو ٹھیک کر دے. اب جب آئی تو اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا, اور رات بھر بیچاری رات بھر بھوکی رہی تھی, رات بھر بھوکی تھی اس نے, اور سوئی بھی نہیں تھی, کھانا بھی نہیں کھایا تھا. اب پریشان, اس کو بند کر دوں.
پریشان ہے، لیکن اسے کھانا یاد نہیں آیا، پانی یاد نہیں آیا. وہ لڑکی سیدھی آئی، اسے سیدہ فاطمہ یاد آ گئی. اس نے وضو بنایا اور قرآن پاک کھولا. اسے پتا تھا سیدہ فاطمہ نے فرمایا اگر کوئی بی بی سورہ طٰہٰ سورہ نور پڑھ کر کے اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے تو اس بی بی کی شوہر کے حق میں دعا ایسی ہوتی ہے جیسے فاطمہ کی دعا علی کے حق میں ہوا کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ لڑکی بیچاری روتی جا رہی ہے، دعائیں کرتی جا رہی ہے، پڑھتی جا رہی ہے. جب اس نے پڑھ لیا قرآن کھلا ہوا، کھڑے ہو کر کے دعا کر رہی ہے. اب جب دعا کی دل پہ لوٹ لے لیا، اللہ روتے روتے اسے چکر آ گیا، آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا. بیچاری 7ویں 8ویں مہینے کے حال سے تھی، کچھ کھا پی بھی نہیں رہی تھی، شوہر کی وجہ سے سوکھ کیسے ہو گئی، کانٹا، کمزور ہو گئی. کھڑے اسے چکر آیا، گری، اس کا سر پھٹ گیا، بے ہوش ہو گئی. اللہ اکبر. خون نکلتے نکلتے گلے میں آ گیا، جم گیا. بیچاری کا دوپٹہ کہیں ہے، گھر میں کوئی اور ہے بھی نہیں، قرآن شریف کھلا ہوا، کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں، کوئی اتنا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے آدھا چمچ پانی پلا دے. اللہ اکبر. اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتے کرتے، آج کی میری بہنیں کتنی ہیں جو اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی، شریف لڑکیاں بھی ہیں. اللہ، اب وہ بیچاری پڑی ہے، صبح سے لے کر کے دوپہر تک پڑی ہے. وہ شوہر کو پتہ نہیں ہے میرے گھر میں کیا حال ہے. بی بی پریشان، بیچاری بے ہوش پڑی ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا، دوپہر تک پڑی رہی. 3-4 بجے تک وہ رپورٹیں کراتا رہا. جب نارمل ہو گئی تو اس نے سوچا، مالدار تھا، جتنے بھی جیب میں پیسے تھے اپنی بیوی کے لیے اس نے سونے کا ہار بنوا لیا. اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو جا کے تحفہ دوں گا، مگر کیا پتا تھا بیوی بھوکی پیاسی بے ہوش پڑی ہے، قرآن کھلا ہوا، کوئی آدھا چمچ پانی بھی دینے والا نہیں ہے. شوہر خوشی خوشی مٹھائی کا ڈبہ لایا، بیوی کے لیے سونے کا ہار لایا، جتنے بھی پیسے تھے سب اٹھا کے چلایا، اور گھر میں کار کھڑی کر کے فوراً آواز دینے لگا، او کنیز فاطمہ کہاں، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، تم نے میری زندگی پلٹ دی ہے فاطمہ. کنیز فاطمہ کہاں، ادھر دیکھا نہیں ادھر دیکھا نہیں. وہ بیچاری غریب لڑکی بے ہوش پڑی ہے. صبح سے شام تک جب کمرے میں گیا تو دوپٹہ لگے اور وہ لڑکی بی بی اس کی بے ہوش پڑی ہے. اللہ اکبر. اس نے بی بی کو دیکھا، اس کا دل کانپ گیا. اس نے قرآن شریف کو چوما اٹھایا رکھا اور بی بی کے سر کو، اس کی گردن کو لے کے اپنی باہوں میں رکھا اور رو کر کے کہنے لگا، مولا پروردگار، یہ غریب کی بچی بیچاری پریشان، اس نے تو کسی کا کچھ دکھایا بھی نہیں، کوئی پریشانی نہیں. مولا پروردگار عالم، اے اللہ، اس نے کون سی ایسی غلطی کی ہے، اس کے ساتھ کس نے ظلم کیا ہے. مولا پروردگار عالم، اے اللہ تو رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے. کون ظالم تھا ایسا جس نے میری بی بی کا سر پھاڑ دیا. بیچارہ رو رو کر کے بی بی کو گود میں لیے بیٹھا ہے، مگر جب اس کی آنکھوں سے بی بی کے چہرے پہ آنسو گرے، بی بی کو ہوش آ جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. جب بی بی کو ہوش آیا، بی بی کود کے ایک دم گھبرا جاتی ہے، میں کس کی گود میں ہوں، میں کہاں پر ہوں. ایک اجنبی اچانک میں کسی آدمی کی گود میں ہو تو بولو شریف لڑکی ڈرے گی یا نہیں ڈرے گی. بیچاری کانپ گئی، فوراً ادھر ہٹی، کیا بات ہے. لیکن جب شوہر کے چہرے کو دیکھا، رو کر کے پھر چپٹ جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اپنے شوہر کے گلے کو چپٹ گئی. میرے سرتاج مجھے معاف کر دینا، میرے دلور مجھے معاف کر دینا، بتاؤ کیا بات ہے، بتاؤ تمہیں کیا ہوا.
हुआ बताओ रिपोर्टों में क्या आया है। जब इतना कहा तो वो भी शौहर भी रोने लगा और बीबी को चिपटा लिया। चिपटाने के बाद कहने लगा मेरी बीबी ये बताओ तुम्हें किसने मारा, तुम्हें किसने सर तुम्हारा पाड़ा, जरा बोलो तुम्हें किसने तकलीफ पहुंचाई है। मैं अपने खून का एक कतरा तुम पे लगा दूंगा, बोलो। जब इतना कहा तो बीबी कहने लगी मेरे सरताज ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बताओ तुम्हारा क्या हाल है। शौहर कहने लगा नहीं मेरी बीबी पहले तुम्हें बताना होगा, आज मुझसे रहा नहीं जा रहा, बोलो मामला क्या है। तो बीबी कहने लगी मेरे सरताज मैंने रात भी खाना नहीं खाया था, मैं रात सोई भी नहीं थी, तुम्हारे लिए दुआएं करती रही। पूरी बात उसने बता दी कि मैं दुआ मांग रही थी, चक्कर आ गया, गिर गई, सर फट गया, फिर मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। शौहर की आंखों में आंसू और कई मिनट बीबी को सीने से लगाया रहा और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। मौला मैं गलत रास्ते पे था, जिसे मैं बड़े प्यार से दिल्ली पे मैंने लाखों रुपए खर्च करके जिसके साथ में होटलों में इतने खाने खाए, इतना घुमाया, गाड़ी ड्राइवर सब कुछ दिया, एक कैंसर सुन के वो छोड़ के मुझे चली गई और गरीब की बच्ची ने मेरे लिए दुआ करते करते अपने आप को फना कर दिया। तुम भी अगर अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढो, मुंडिया मिलक वालों, मुंडी मिलक, अगर तुम भी अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढो, तुम्हें माल मिले या ना मिले, जहेज मिले या ना मिले, मगर शरीफ लड़की को कर लेना। शरीफ लड़की अगर तुम्हारे घर में आ जाएगी तो भले वो कार लेके आए या ना आए, मगर वो सैयदा फातिमा का तौर तरीका जरूर लेके आएगी।